अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। तो जनाब, क्या वाकई वो हो गया है जिसका चंद हफ्ते पहले तक तसव्वुर करना भी मुश्किल लग रहा था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, बरसों की दुश्मनी, सख्त पाबंदियाँ, जोहरी तनाज़ा, जंग के खदशात, बरह रास्त धमकियाँ, और अब खबर ये है कि दोनों ममालिक ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं। व्हाइट हाउस ने दस्तखत की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी दस्तखत कर चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुआहदे की तौसीक करते हुए कह रहे हैं कि MOU फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अब ज़रा ठहरिए और ज़रा ये देखिए कि क्या वाकई ये मुआहदा अपनी रूह के मुताबिक नाफिज हो जाता है तो इसके असरात सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक़ वुस्ता, आलमी मईशत, तवानाई की मंडियाँ और आलमी सियासत का तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी की बात की गई है। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली का जिक्र है। ईरान पर बाज़ माली पाबंदियों में नरमी का इशारा भी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अहम नुकात शामिल हैं और 300 अरब डॉलर की इक़्तिसादी और तामीर नौ मनसूबे की बात भी की जा रही है। लेकिन जनाब, कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं तो फिर ईरान को मुकम्मल तौर पर कैसे रोका जा सकता है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कह रहे हैं कि मज़ाकरात का मतलब झुक जाना नहीं बल्कि होशियारी है। अमरीका और इजराइल अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके और अगर अमरीका ने वादे पूरे ना किए तो फिर ईरान के लिए भी मुआहदे पर कायम रहना मुमकिन नहीं होगा। और फिर एक और दिलचस्प नुक्ता है। कालिबाफ वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का हक़ है और यकीनन जो फ़ीस वसूल की जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ये अमन की तरफ एक तारीख़ी पेशरफ्त है या सिर्फ कशीदगी में एक आर्जी वक्फ़ा। क्या अमेरिका और ईरान बरसों की बदएतमादी को पसे पुश डालकर एक नए ताल्लुकात की बुनियाद रख सकेंगे? क्या पाबंदियों में नरमी और ईरान की मईशत को संभाल सकेगी? क्या आबनाए हुर्मुज़ की बहाली आलमी मंडियों में मज़ीद इस्तेहकाम लाएगी, जिसके इब्तदाई असर खाम तेल की कीमतों में कमी की सूरत में नज़र भी आना शुरू हो गए हैं? और सबसे अहम सवाल नाज़रीन, क्या इस्लामाबाद में होने वाली ये पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है? क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ खत्ते की सियासत का हिस्सा नहीं बल्कि खत्ते के बड़े तनाज़ात के हल में भी मौसर किरदार अदा कर सकता है? आज इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, और उनके साथ ही ज्वाइन किया है डिफेंस एक्सपर्ट हैं मारिया सुल्तान। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया और आप दोनों ही मेहमानों को मैं वेलकम कहूँगी शो में। नादिर साहब, ज़ाहिर सी बात है याददाश्त भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं ये तमाम तर जो सूरत हाल सामने हैं, जो सफारती मूवमेंट आज हम विटनेस कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान की जो हालिया तारीख के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये गैर मामूली अहमियत की हामिल है। पोजीशनिंग के एतबार से, डिप्लोमेटिक जो है आउटरीच के एतबार से और आलमी तासुर के एतबार से अगर देखें तो पाकिस्तान एक नुमाया तब्दीली से गुजर रहा है। एक वक्त वो भी था जब भारत पूरी शिद्दत के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ सेफ हेवन्स मौजूद हैं और हाइड आउट्स मौजूद हैं। लेकिन आज सूरत हाल यकसर जो है मुख्तलिफ दिखाई देती है। पाकिस्तान न सिर्फ अपने मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने रख रहा है बल्कि बैनुल-अक़वामी अगर सतह पर भी देखा जाए तो इसकी साख और सिफारती अहमियत भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली दुरुस्त वजूहात और मज़बूत पेशरफ्त के बायस ही मुमकिन हो रहा है। जी नादिर साहब, दिस इज अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी और कोशिश है जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और तमाम पाकिस्तानी आई वुड से इन वेरियस फॉर्म्स हैव कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि सारे पाकिस्तान ने दुआ की थी कि अमन आए। वैसे भी इट इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ईरान की जो जंग थी और मिडिल ईस्ट की जंग थी, अगर ये फैल जाती, बढ़ जाती तो आपको पता ही है दिस वॉर कुड गो टू एक्सट्रीम लेवल्स और उससे ना सिर्फ पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट तबाह होता, हम भी इफेक्ट होते बहुत ज्यादा और बाकी दुनिया भी।
اور ہونا شروع ہو رہی تھی, اس کے اثرات تو آ رہے تھے مختلف فارمز میں. سو پاکستان نے as the sole mediator, of course helped by the great powers, United States itself, China, Russia and Middle Eastern countries and Turkey, Egypt اور باقی بھی, ان سب کے ساتھ مل کے اور مدد سے obviously, because this was not only a Pakistani issue, it was a global issue more or less. اس کو حل کرانے کے لیے ایگریمنٹ بھی سائن کیا, اور آپ کو پتہ ہے اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی اور پاکستان کی ساری ایفرٹ پاکستان نے کی اس کے اندر, میکسیمم ایفرٹ, کیونکہ دی اماؤنٹ آف گلف ڈسٹینس جتنا تھا امریکہ اور ایران میں, اور ابھی بھی ہے, اور مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ اینڈ آل دیٹ, اور لیگیسی آف لاسٹ 1979 سے لے کے ابھی تک جو امریکہ کی اور ایران کی تعلقات اور ہاسٹیلٹی تھی اور ہے, ابھی ختم نہیں ہو گئی. بہرحال سو اٹس اے میجر اچیومنٹ, اس میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہے. دس نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے لیے مڈل ایسٹ کے لیے بھی اچھا ہے, ایران کے لیے بھی اچھا ہے, امریکہ اٹسیلف کے لیے, بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹیڈ این ایگزٹ اسٹریٹجی, یعنی کہ آف ریمپ چاہتے تھے, یعنی جنگ سے نکلنا چاہتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے اسمارٹ پریزیڈنٹ ریگارڈلیس آف ادر تھنگس. وہ سمجھ گئے تھے یا سمجھ لیا انہوں نے, یا واٹ ایور سرکمسٹانسز براٹ آؤٹ دیٹ ہی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا وار, اینڈ دیٹ از واٹ وائی دس از ہیپن. اگر وہ جنگ لڑنا چاہتے تو پھر تو ظاہر ہے ہماری کامیابی نہ ہوتی نا, کہ وہ جنگ لڑنا چاہتے. آفٹر آل رشیا کی اور یوکرین کی جنگ 5ویں سال میں چل رہی ہے, فرسٹ ورلڈ وار سے لمبی ہو گئی ہے, تو وہ دونوں لڑ رہے ہیں, مطلب رشیا اور یوکرین. تو یہاں پر وہ امریکہ بھی نکلنا چاہتا تھا, ایران کو بھی سوٹ کرتا تھا, لیکن کنونس پاکستان نے کیا اور کروایا. So this is a tremendous achievement of Pakistan. This is number 1. Number 2 یہ کہ پاکستان کے لیے ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے پاکستان کے اینگل سے. ہم یہاں پر بہت سی ڈسکشن ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے اس پہ بھی اور سبجیکٹ پہ بھی, اور وہ لوگ مختلف خیالات لاتے ہیں. میرا خیال جو ہے ذاتی جو ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو پاکستان کے اینگل سے دیکھے. تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا کہ آپ امن لائیں اس میں, ایک تو ان کے لیے اور دوسرا ہمارے لیے بھی, فار مینی ریزنس. اور تیسرا جو آپ نے ذکر کیا, اور اس کے اندر جو پاکستان کی جو پروفائل اور امیج ہے, اٹ از ٹوٹلی چینجڈ. جو اس وقت ایز اے میڈیٹر, ایز اے پیس میکر, ایز اے گلوبل پیس میکر, گلوبل لیول کا ایشو تھا یہ, اس میں اس لیول پہ, اور آپ کو یو ہیو ریسیوڈ gratitude from western world to eastern world to the Gulf world and so many other countries. ان سب نے شکریہ ادا کیا آپ کا. اب ایشو یہ ہے کہ انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, انڈیا تو obsessed ہے پاکستان کے خلاف, اس کو تو چھوڑ دینا, اس کی تو مطلب اٹس ایٹرنل اینیمی سو فار. اگر جو ہم ادھر بھی امن چاہتے ہیں, لیکن وہ اس کے پروپیگنڈا اور اس کی آئسولیشن کی پالیسی, انڈیا جو بھی چاہ رہا تھا ناظر بھائی صاحب, obviously پاکستان نے جو ہے پوری دنیا پہ ثابت بھی کر دیا, اور obviously پاکستان کے کردار کو پوری دنیا سرابی رہی. ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو حالیہ سفارتی پیش رفت ہے اور پاکستان کے بیانیے کو جو ملنے والی پذیرائی ہے, محض آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ٹیمپرری مومنٹم ہے, یا یہ ایک اسٹیبل اسٹریٹجک ایڈوانٹیج میں تبدیل ہو سکتی ہے, جس کے ساتھ ہم آنے والے برسوں میں پاکستان کی جو ریجنل گلوبل پوزیشننگ ہے اس پر واضح طور پر نظر آئیں گے؟ ماریہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کا آئی گیس مائک میوٹ ہے, کائنڈلی اس کو ذرا ایڈجسٹ کیجیے گا. نہیں ماریہ, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں جب تک نادر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گی. نادر صاحب, اگر ہم چند ہفتے پیچھے جائیں تو پورا خطہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہمیں کھڑا دکھائی دے رہا تھا. امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم کے خدشات موجود تھے, اسٹریٹ آف ہارمز کی صورتحال غیر یقینی تھی, اور عالمی سطح بھی جو ہے وہ تشویش میں مبتلا تھی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے ایک 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر چکے ہیں. ایک فوجی اور اسٹریٹجک نقطہ نظر سے آپ اس پیش رفت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک بریک تھرو ہے, یا صرف وقتی طور پر جو ہے کشیدگی کم کرنے کا ایک انتظام ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ جو اس جنگ میں ایران یو ایس اسرائیل وار میں سیز فائر پاکستان نے کروایا, اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ سیز فائر بھی کرایا, اور اس وقت تک جو معاہدہ ہوا ہے اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے, جو آپ کنفرمڈ کہہ سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وار ٹرمینیشن. یعنی کہ جو جنگ چل رہی تھی جس میں امریکہ انٹر ہوا تھا 2026 کی جنگ کی بات کو ایران کے خلاف, وہ تو ختم ہو گئی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے گریٹر پیس یا لانگ ٹرم پیس, آف
کورس لانگ ٹرم پیس میں تو اور بھی بڑے مسائل ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، غازہ ہے، پیلسٹائن ہے، ایران ابھی بھی اپنے پالیسیز پہ قائم ہے، کچھ حد تک اسرائیل ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ کل کیا ہوگا اس کو تو آپ اس کے اوپر پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ویسے بھی دس از دا ایرا آف ایز آئی کیپ سیئنگ ریٹرن آف جیو پالیٹکس. تو ہر ملک کے انٹرسٹ ہے، اور ابھی اس سطح پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں نا. ایک جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی میٹنگ میں یا ایون ایک ایگریمنٹ میں سارے مسئلے حل ہو گئے. آپ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا انڈیا پاکستان کا اب تک 75 سالوں میں، تو ادھر تو ہاسٹیلٹی بھی کام نہیں ہوئی. تو اس وقت جو ایکٹیو وار تھی نا امریکہ کی، وہ ختم. اس ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ جو جنگ چل رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے نا ابھی کے لیے. کل پھر ہو سکتی جنگیں، تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی، اور اس طرح کتنے ملکوں کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، خطوں میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، وہ تو بات کی بات ہے. But now, for now, it is a major achievement for good for Iran, good for USA, and also for Pakistan entire region کے لیے اور general global world کے لیے بھی. اس سے جو دوسری چیز سوچنی چاہیے ہمیں ایز پاکستانیز، وہ یہ ہے کہ یہاں ساری ڈسکشن ایران کے متعلق ہوتی ہے، امریکہ کے متعلق ہوتی ہے، باقی دنیا کے متعلق ہوتی ہے. یہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ یہ پاکستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے. اب پہلا انٹرسٹ تو تھا ایگریمنٹ کرانا، وہ آپ نے کرا دیا. اب اس کے بعد ہمیں آگے اس ایگریمنٹ سے ہمیں بھی تو کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے پاکستان کا. یہ طرح ہم اس رول میں تو نہیں ہے ہمیشہ کہ ہم ایگریمنٹ کرا دیں یا کسی کو کنٹریبیوٹ کر دیں اور پاکستان کا کوئی فائدہ نہ ہو. ایسے وی مسٹ ہیو نیشنلسٹ تھنکنگ، یعنی پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں. تو آپ کو اس کے بعد اب جو اگلا ایشو ہے، جو ہمارا پرانا ایشو ہے کشمیر کا، اس میں امریکنز کو انوالو کریں، دنیا کو انوالو کریں. اسی طرح جس طرح آپ نے ایگریمنٹ ادھر کرایا ہے تو اس میں دوسری پارٹیز کو لے کے یہ تو یہ ہو گیا. دوسرا افغانستان سے دیکھیں نا، آپ کے بارڈر پہ بھی کیا ہو رہا ہے، آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ ایک جنگ چل رہی ہے ورچولی، ٹیررسٹ وار، اس کے اندر اس کو حل کرائیں. اور تیسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ آپ کے جو پچھلی جنگوں کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے جو لونز لیے ہوئے ہیں، جو فورن لونز لیے ہوئے ہیں، ان کو رائٹ آف کرائیں جتنا کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، آخر میں یہ میرے مطابق، بیکاز میں سولجر اسکالر ریفارمر ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے دے شوڈ بینیفٹ. ایوریج پاکستانی، آرڈنری پاکستانی کا بھی فائدہ ہونا چاہیے ہر کارنامے سے جو پاکستان کی ریاست اور حکومت کرتی ہے. یہ تو بہت اچھا کام کیا جس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری قوم دنیا سلوٹ کرتی ہے اس بات کو، لیکن اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی بس کر دیا تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ابھی آپ کی فیور میں گلوبل اوپینین ہے اور یہ ملک جو ہے اس وقت کے لیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے ایشوز آ جائیں گے، کل کوئی اور کہانی شروع ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی ہے. اٹس فاسٹ پیسڈ ورلڈ، دنیا چل رہی ہے تیزی سے. تو آپ اپنے جو انٹرسٹ ہیں یعنی پاکستان کے انٹرسٹ، ان کو بھی حل کرائیں اس کے اندر سے. ہمیں اس کو اس کے فالو اپ کے طور پہ وہ کرنا چاہیے. بالکل ناظمین صاحب، آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ دیکھیں جب یہ ساری سچویشن ہو رہی تھی، آبویسلی اگر ہم یہ 4-5 مہینے پہلے دیکھیں تو جو ٹینشن تھی پورے خطے کے اندر، تو اس سے آبویسلی پورا خطہ بھی جو ہے اس سے اثر انداز ہو رہا تھا. اور نہ صرف اثر انداز ہو رہا تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دنیا کی معیشت ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی تھی. تو پاکستان کے اس کردار کے بعد ہم نے یہ دیکھا، ظاہر دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف جو ہے پاکستان نے خطے کو تھرڈ ورلڈ وار کی جانب جانے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ جو معیشت ہے اس کو بھی بہت سنبھالا دیا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے، صرف زبانی طور پہ جو ہے پاکستان کی تعریفیں نہ کی جائیں، عملی طور پہ اب کیونکہ پاکستان ظاہر اگر اس کی ملٹری فورس کی بات کی جائے تو اس اعتبار سے تو پاکستان الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اگر پاکستان کی معیشت کی بات کی جائے تو ظاہر پاکستان معاشی طور پہ اس وقت بہت پرابلمس میں گھرا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسپیشلی جو عرب ممالک ہیں یا جو جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں، اب ان کو بڑھ کر جو ہے پاکستان کا معاشی طور پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان IMF پروگرام سے ان قرضوں سے باہر آ سکے؟ بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ ہے، ونڈرفل کوشچن. میں نے بھی یہی بات کی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مطلب آپ نمبر 1 آف جیو اکنامکس، میری پہلی کتاب ایک جیو اکنامکس پہ تھی، گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ. اس میں آپ اپنے اکنامک انٹرسٹ یعنی پاکستان کے انٹرسٹ جو جس کا فائدہ عوام تک پہنچے، اکانومی اچھی ہوتی ہے تو عام آدمی دیکھے نا، اکانومی اچھی ہوتی ہے، جاب کریٹ ہوتی ہے، مہنگائی کم ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، لوگوں کو خوراک ملتی ہے، تو عام آدمی کو یا عام عورت کو یا ایوریج سٹیزن کو، عام شہری کو، پاکستان کو فائدہ ملتا ہے نا، بینیفٹ ملتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ٹرکل ڈاؤن اکانومی، یعنی کہ اوپر سے جو فائدہ وہ نیچے تک آئے. ایک تو یہ، اور اس کے لیے ایک اب آپ دیکھیں آپ کی فوجیں جو ہے، میں نے اگلے دن ایک سیمینار میں تھا، وہاں میں نے جو بات کی وہ میں آپ کے چینل پہ بھی کر دوں کیونکہ میرا سبجیکٹ بیسکلی جیو پالیٹکس ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیو پالیٹکس اینڈ جیو اکنامکس ہیو ٹو بی
सिनर्जाइज, यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाना पड़ता है। मकसद ये है कि आप अगर सियासी तौर पे या डिप्लोमेसी में या जियो पॉलिटिक्स में कोई कामयाबी हासिल करते हैं, जिस तरह आपने ये ईरान अमेरिका की अमन कराने में की, तो इसका मुआशी फायदा, इकोनॉमिक फायदा पाकिस्तान को हो और अवाम को हो। वो गल्फ अरब स्टेट जहाँ आपकी फौज भी गई हुई है, उनका आपने फायदा भी कराया है, उनकी जंग भी बंद कराई है, वो मुल्क भी है। उसके लिए आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज भी है, यूरोप भी इफेक्ट हो रहा था। ये जो आपको पता है हॉर्मोज बंद हो रही थी, तो ये यूरोप को भी इफेक्ट हो रही थी ना। वो यूरोपियन लीडर आके आप शुक्रिया भी अदा कर गए हैं, ठीक है ना। और अमेरिका को भी है, एंड ऑफ कोर्स चाइना को भी। तो ये सारे मुल्क शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि शुक्रिया के साथ इनसे पैसे भी लें। ये शर्माना छोड़ दें। अब आप एज अ स्टेट आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट करें, और उसमें एक फील्ड जहां आप करा सकते हैं उसका नाम है लोन राइट ऑफ। देखिए आप पे कर्जे चढ़े हुए हैं बाहर के ममालिक के बहुत सारे। अगर आप वो आपकी जो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है वो डेट रीशूडिंग में यानी वापस उसी में जाता है, अगर आप वो पूरा या कुछ हिस्सा भी कम करा दे तो बहुत फायदा होगा इकोनॉमी को और उससे पूरे मुल्क को। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने सेकंड सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।